کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان اس وقت بھی زندہ کیوں رہتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا؟ وکٹر فرینکلن نے اپنی زندگی کے بدترین اندھیروں میں ایک ایسی حقیقت دریافت کی جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ٹوٹے ہوئے انسان کے دوبارہ کھڑے ہونے کی کہانی ہے۔ اگر آپ کبھی مایوس ہوئے ہیں، اگر زندگی کبھی بے معنی لگتی ہے، تو اگلے چند منٹ آپ کے دل کو ایک نئی روشنی دے سکتے ہیں، کیونکہ انسان صرف سانسوں سے نہیں جیتا، وہ امید، مقصد اور معنی سے جیتا ہے۔ اور آج ہم مل کر تلاش کریں گے زندگی کے ان اندھیروں میں امید کیسے زندہ رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب زندگی کے سارے راستے بند نظر آئیں تو امید کیسے قائم رکھی جائے؟ براہ راست بات شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس وضاحت میں ہم ماہر نفسیات وکٹر فرینکل کی شاہکار کتاب مینز سرچ فار میننگ کے ان انتہائی گہرے اور زندگی بدل دینے والے خیالات پر بات کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان اپنی زندگی کے مشکل ترین اور تاریک ترین وقت میں بھی ایک بامعنی مقصد کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ یقین کریں، یہ صرف ایک کتاب کا خلاصہ نہیں ہے، بلکہ انسانی ہمت کی ایک ایسی زبردست داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ تکلیف تو شاید ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، لیکن اس کا سامنا کیسے کرنا ہے یہ مکمل طور پر ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ اور فرینکل کا یہ ایک جملہ سچ میں آج کے ہمارے پورے سیشن کا نچوڑ ہے۔ جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہے، وہ زندگی کے کسی بھی بدترین حالات کو برداشت کر سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ وہ کڑوا لیکن طاقتور سچ ہے جو انسان کو ایسے حالات سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے جن کا ہم اور آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم جن اہم باتوں کو سمجھیں گے وہ کچھ یوں ہیں: تاریک ترین دنوں میں زندہ رہنا، اپنا ایک منفرد مقصد تلاش کرنا، انسان کی وہ حتمی آزادی جو کوئی نہیں چھین سکتا، کامیابی جو خود چل کر آتی ہے، اور آخر میں امید کا پورا ڈھانچہ کھڑا کرنا۔ بس یہی وہ اسباق ہیں جو اندھیرے سے روشنی تک کا راستہ دکھاتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاریک ترین دنوں کی، یعنی عقوبت خانوں کی اس کڑی آزمائش کی۔ دیکھیں، ان اسباق کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری جنگ عظیم کے ان حراستی کیمپوں کی سفاک حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہوگا جہاں فرینکل خود قید تھے۔ ایک ایسی خوفناک جگہ جہاں اگلی سانس لینا بھی ایک معجزہ لگتا تھا۔ اب جو بات یہاں سب سے زیادہ حیران کن ہے، وہ ایک بہت ہی عجیب تضاد ہے۔ فرینکل نے وہاں یہ نوٹ کیا کہ بچنے والے وہ نہیں تھے جو جسمانی طور پر سب سے زیادہ ہٹے کٹے یا طاقتور تھے، بالکل نہیں، بلکہ بچنے والے وہ تھے جن کے ذہن میں اپنے مستقبل کے لیے ایک واضح مقصد اور ایک نہ ٹوٹنے والی امید تھی۔ ہے نا حیرت کی بات؟ اب آتے ہیں اپنے دوسرے اہم سبق کی طرف، ایک منفرد مقصد کی دریافت، یعنی آپ کے جینے کی اپنی وجہ۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ زندگی کا کوئی ایک بہت بڑا آفاقی قسم کا مقصد ہوتا ہے جو سب پر فٹ بیٹھتا ہے، لیکن نہیں۔ فرینکل نے یہ سمجھا کہ مقصد دراصل ہر انسان کا اپنا، ذاتی اور اس کے حالات کے حساب سے بالکل منفرد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خود فرینکل کی بات کریں، ان کے لیے وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں اتنے اندھیرے میں بھی ٹوٹنے نہیں دیا؟ وہ دو بہت ہی سادہ لیکن طاقتور چیزیں تھیں۔ ایک، اپنی گمشدہ کتاب کے مسودے کو دوبارہ مکمل کرنے کی تڑپ، اور دوسرا، اپنی پیاری بیوی سے دوبارہ ملنے کی شدید خواہش۔ بس یہی وہ سہارے تھے جنہوں نے انہیں اس جہنم میں بھی زندہ رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادھورا تخلیقی کام، یا پھر خاندان کا کوئی ایسا فرد جسے آپ کی محبت کی ضرورت ہو۔ سچ یہ ہے کہ جب چاروں طرف گھور اندھیرا ہو تو یہی ذاتی مقصد ایک اندرونی قطب نما کا کام کرتا ہے۔ اس ٹھوس وجہ کو پہچاننا ہی وہ اصل طاقت ہے جو آج کی کسی بھی مشکل کو ہنس کر سہنے کے قابل بناتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ باقاعدگی سے دیکھنے والے 99% لوگ سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو یہ وضاحت پسند آ رہی ہے تو وہ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں۔ یہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یقین کریں یہ ایسی مزید معلوماتی اور معیاری وضاحتیں تیار کرنے میں ہماری بہت بڑی مدد کرتا ہے۔ چلیں واپس آتے ہیں۔ ہمارا اگلا حصہ ہے حتمی انسانی آزادی، یعنی اپنے اندرونی رویے کا خود انتخاب کرنا۔ یہ سبق انسانی فطرت کا ایک ایسا زبردست راز کھولتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی اور آخری آزادی دراصل کسی بھی بدترین صورتحال میں اپنا رویہ خود چننے کی طاقت ہے۔
ذرا اس فرق کو دیکھیں، ایک طرف بیرونی دنیا کی وہ خوفناک قوتیں ہیں جن پر ہمارا کوئی زور نہیں چلتا، اور دوسری طرف وہ مکمل کنٹرول ہے جو ہمارا اپنے ہی رد عمل پر ہوتا ہے۔ زندگی کیا کیا سانحے لاتی ہے یہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، صحیح ہے نا؟ لیکن ان سانحوں پر ہمارا ریاکشن کیا ہوگا، یہ 100% ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ کیمپس تھے۔ ان کیمپس کے اس ناقابل تصور وحشت کے بیچ بھی کچھ ایسے غیر معمولی لوگ تھے جو بیرکوں میں جا جا کر دوسروں کو تسلیاں دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے حصے کی آخری روٹی بھی بھوکے ساتھیوں کو دے دیتے تھے۔ یہ حیران کن تاریخی سچ ثابت کرتا ہے کہ بیرونی حالات آپ سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، سوائے اس آزادی کے کہ آپ اندر سے کس قسم کا انسان بننا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرینکل کی ایک اور بہت گہری بات سامنے آتی ہے، جب ہم کسی صورتحال کو بدلنے کے بالکل قابل نہیں رہتے، تب اصل چیلنج خود کو بدلنے کا ہوتا ہے۔ سوچنے کے انداز کی بس یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی گہرے سے گہرے دکھ کو انسانی روح کی ایک شاندار فتح میں بدل دیتی ہے۔ اور ہاں، آپ میں سے جو لوگ سیلف امپروومنٹ کے اس سفر کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک زبردست تحفہ ہے۔ 1000 سے زیادہ کتابوں کے خلاصوں میں سے چن کر نکالی گئی 7 بہترین کتابوں کی ایک بہت ہی خوبصورت اور فری PDF موجود ہے۔ آپ اگلی کون سی شاندار کتاب پڑھیں گے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لنک سے اسے ابھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں آگے، کامیابی ایک ضمنی نتیجے کے طور پر اور اسے براہ راست پانے کے خطرات۔ یہاں فرینکل ایک بڑی زبردست وارننگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی، دولت یا رتبے کو کبھی بھی اپنی زندگی کا براہ راست نشانہ مت بنائیں، کیونکہ کامیابی کے پیچھے جتنا آپ سیدھا بھاگیں گے اتنا ہی اس کے آپ کے ہاتھ سے نکلنے کا ڈر ہے۔ اس کے بجائے اصول یہ ہے کہ آپ اپنا سارا وقت اور توانائی کسی بڑے مقصد پر یا کسی دوسرے انسان کی محبت اور خدمت پر لگا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کامیابی اور خوشی تو بس اس عزم کا ایک قدرتی اور خودکار نتیجہ ہے۔ مطلب دن رات اس سوچ میں گھلنے کے بجائے کہ میں کامیاب کیسے ہوں، خود کو کسی بامقصد کام یا بے لوز خدمت میں مکمل طور پر غرق کر دینا ہی کامیابی کا اصل شارٹ کٹ ہے۔ جب آپ سچے دل سے کسی بامقصد کام میں لگ جاتے ہیں نا، تو خوشی اور کامیابی ایک خاموش اور خوبصورت انعام کی طرح پیچھے پیچھے خود چلی آتی ہیں۔ اور اب آخر میں امید کا ڈھانچہ، لگن اور معنی۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہمیں امید کا ایک سچا اور ٹھوس خاکہ نظر آتا ہے، جو بتاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو گہرے معنی سے کیسے بھر سکتا ہے۔ یہ پوری کی پوری جرنی بس 3 ستونوں پر کھڑی ہے: اپنا ایک منفرد مقصد دریافت کرنا، ایک نہ ٹوٹنے والا مضبوط رویہ اپنانا، اور اپنے سے کسی بڑے مقصد کی خدمت کرنا۔ جس نے بھی ان 3 چیزوں کو اپنا لیا، سمجھیں اس نے اپنے تاریک ترین وقت کو اور اپنی ہر تکلیف کو ایک دائمی اور دیرپا کامیابی میں بدل دیا۔ اندھیرے سے روشنی تک کا یہی وہ واحد راستہ ہے۔ تو اس سب کو سمجھنے کے بعد میں آپ کو اس ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں: آپ کی زندگی کا وہ کون سا بمقصد کام یا بے لوث عمل ہے جو ابھی مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہے؟ ذرا سوچئے گا، اور اگر آپ علم اور آگاہی کے اس زبردست سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو بس اگلی وضاحتی پریزنٹیشن پر کلک کریں۔ آئیے مل کر سیکھنے کے اس سلسلے کو یوں ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ وکٹر فرینکلن ایک ایسٹریبی ڈاکٹر اور ماہر نفسیات تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی نے انہیں قید خانوں میں ڈال دیا، جہاں ہر لمحہ موت کا خوف موجود تھا۔ انہوں نے اپنا خاندان کھو دیا، اپنا گھر کھو دیا اور بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ ایک چیز کبھی نہیں کھوئی: اپنی زندگی کا مقصد۔ ان مشکل حالات کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس نے آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ Thank you very much, my dear viewers, for watching this video. You guys are amazing.